زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زمانہ گواہ ہے کہ تازہ پروگرام میں خوش آمدید۔ اس پروگرام میں ہمارے شریک گفتگو ہیں جناب ایوب بیگ مرزا صاحب، ناظم نشر و اشاعت تنظیم اسلامی، اور جناب خالد محمود عباسی صاحب، نائب ناظم اعلیٰ تنظیم اسلامی حلقہ شمالی یا شمالی زون۔ ناظرین، ہمارے ملک کا المیہ اور ہماری قوم کا المیہ ایک یہ بھی ہے کہ ہم ہر پچھلی حکومت کو یاد کرتے ہیں، ہر موجودہ حکومت سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ حکومت ختم ہو جائے گی تو ملک ٹھیک ہو جائے گا، ملک کا نظام ٹھیک ہو جائے گا۔ کچھ ایسی ہی صورتحال آج کل ہمارے ہاں چل رہی ہے۔ گڈ آفٹر نون کے نام سے ایک سوشل میڈیا کے اوپر ایک جو مقولہ ہے وہ چل رہا ہے کہ نون کے بعد خیر۔ دنیا یہ سمجھتی ہے، یا کم سے کم پاکستانی یہ سمجھنے لگے ہیں، یا ہمارا میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ بس اگر نون یا نواز شریف اتر جائے گا تو بس کل کی کل خیر ہو جائے گی۔ اس موضوع پہ ناظرین ہم بات کریں گے کہ کیا یہ سوچ ٹھیک ہے، یا اس طرح کی سوچ سے ملک کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں، ملک کا نظام بہتر ہو سکتا ہے۔ اسی حوالے سے میرا پہلا سوال ایوب بیگ صاحب آپ سے، بڑا سمپل سوال اور چھوٹا سا جواب چاہیے، کیا نواز شریف کے چلے جانے سے پاکستان کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف امید صاحب، ملک کی تاریخ کا مختصر ترین الفاظ میں بھی آپ جائزہ لیں تو آپ کے سامنے چند باتیں آتی ہیں کہ ایوب خان کی حکومت بڑی مستحکم حکومت تھی، فوجی حکومت تھی۔ جب اس کے خلاف تحریک چلی تو ایک عام تاثر یہ تھا کہ ایوب خان ہی فساد اور برائی کی جڑ ہے۔ اگر ایوب خان چلا گیا تو پاکستان جو ہے بہت خوشحال ہو جائے گا، بہت اچھا ہو جائے گا۔ اس کے بعد بھٹو کی ایک وقت آیا، بھٹو کی حکومت آئی تو اس کے خلاف تحریک نظام مصطفیٰ چلی، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر بھٹو چلا گیا تو پاکستان جنت نظیر ہو جائے گا، اسلامی ملک بن جائے گا، نظام مصطفیٰ نافذ ہو جائے گا۔ اور بعد میں جو صورتحال آئی مجھے اس کا بتانے کی ضرورت نہیں۔ ایک اور تحریک چلی تھی اس دوران چودھری افتخار صاحب کی بحالی کے حوالے سے، تو کہا یہ جاتا تھا کہ اگر چودھری افتخار بحال ہو گیا ایک دفعہ تو ملک میں انصاف جو ہے وہ ہر جگہ پہنچ جائے گا، دلیریں پار کر جائے گا۔ اور اسی طرح یہ بھی صورتحال ہے اس وقت کہ اس وقت معاملہ نواز شریف کے خلاف جا رہا ہے۔ ہم اس بحث میں نہیں پڑتے کہ اس کو صحیح نکالا جا رہا ہے یا غلط نکالا جا رہا ہے، اس سے کرپشن کے الزامات صحیح ہیں یا غلط ہے، وہ تو جو بھی سپریم کورٹ فیصلہ دے گا وہ قبول کرنا پڑے گا۔ لیکن یہ ہے کہ ایک یہ جو تاثر ہے کہ یہ نواز شریف کے جانے کے بعد جو ہے حالات پاکستان کے بہت اچھے ہو جائیں گے اور کرپشن ختم ہو جائے گی اور بگاڑ ختم ہو جائے گی، اس سے بڑی غلط فہمی کوئی نہیں ہو سکتی۔ بھائی صاحب بہت بڑی غلط آپ بتائیے، جی میں کیا پتہ حالات ٹھیک ہو ہی جائیں؟ اصل میں حالات ٹھیک ہونے کی کچھ بنیاد ہوتی ہے، بنیاد سے لے کے چلتے ہیں۔ معاشرہ افراد سے بنتا ہے، افراد کو ٹھیک کیے بغیر معاشرہ کیسے ٹھیک ہو جائے گا؟ جو نئے آئیں گے وہ کہیں آسمان سے اتریں گے، اسی معاشرے سے نکلیں گے۔ نہیں، اب یہ جو نظام بن گیا ہے جس کے تحت جناب اب جی آئی ٹی بنی ہے اور سارا کچھ ہوا ہے، اب تو جناب بتایا جا رہا ہے کہ اب کرپشن کرنی مشکل ہو جائے گی۔ مشکل ہو جائے گی، ہو سکتا ہے مشکل ہو جائے، لیکن یہ کہ ایک نظامی اگر کرپٹ ہو، اس کرپٹ نظام کے اندر ظاہر ہے آپ کو جس چیز سے ہینڈل کیا جانا ہے وہ کرپشن ہے۔ وزیر اعظم اگر عمران خان بن جاتے ہیں پھر معاملات ٹھیک ہو جائیں گے؟ قطعاً نہیں ٹھیک ہوں گے، اور ویسے بننے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ یعنی کہ آپ کے دونوں صورتوں میں نہ ہے۔ جی سر، آرمی کو سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے، لوگ سیدھے ہو جاتے ہیں نا، آرمی کے حوالے سے بتائیں آپ۔ جتنے سیدھے ہوتے ہیں پھر اتنے ہی ٹیڑھے ہو جاتے ہیں۔ آرمی کی حکومت میں سیدھے ہو جاتے ہیں، سیدھے ہو جاتے ہیں۔ پہلے سنیے، پہلے جتنے سیدھے ہوتے ہیں اس کی انجام میں آخر میں اس حکومت کے آخر میں اتنے ہی ٹیڑھے ہو جاتے ہیں۔ یعنی کچھ مثال سے واضح کریں اس چیز کو۔ دیکھیں، خاص طور پر ایوب خان کا پہلا مارشاء اللہ جب آیا تو مجھے یاد ہے اچھی طرح وہ مارشاء اللہ، لوگ بڑے خوف زدہ ہوئے۔ لوگوں نے چند دن کے لیے ہم نے دیکھا، چند ماہ کے لیے ہم نے دیکھا، لوگوں نے قانون کی خود بہت پابندی کرنی شروع کر دی، سیدھے ہو گئے لوگ۔
یہاں تک کہ دکانداروں نے اپنی تجاوزات ختم خود بخود کر دی، یہاں تک ہوا. لیکن پھر جب تجاوزات بنی تو اس سے آگے جا کر بنی. یہ ایوب خان کے بعد بنی. ایوب خان کے بعد نہیں، ایوب خان کے دور اس کی دور کے آخری حصے میں جب بگاڑ پھر پیدا ہوتا ہے تو جتنا معاشرہ سنورا ہوتا ہے نا وہ اس سے پہلے سے زیادہ بگڑ کر سامنے آتا ہے. ضیاء الحق کے دور میں بھی ایسا ہوا. ضیاء الحق صاحب ہمارے ابھی ریسنٹ پاس کی مثال ہے، پرویز مشرف صاحب تھے تو ان کے وہ آئے اسی بنیاد پہ تھے جو انہوں نے اپنے لوگوں کو گڈ گورننس کے لیے آئے تھے. انہوں نے ایجنڈا بھی اپنا یہی ڈکلیئر کیا تھا اور کرپشن کے خاتمہ اور ڈیپ پولیٹائزیشن آف آرمی یہ ان کا ایجنڈا تھا. لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ اگر آپ شاہد عزیز جو ان کے ساتھی تھے قریبی جنرل شاہد عزیز، لیفٹیننٹ جنرل شاہد عزیز، انہوں نے جو کتاب لکھی تو اس میں جو ان کی کرپشن کی داستانیں ہیں اور سارے جو کرپٹ لوگ انہوں نے اپنے گرد جمع کر لیے، شوکت عزیز اور پھر دیگر جو چینی والے جو مل مالکان ہیں، تو وہ کرپشن کی ایک اپنی تاریخ ہے. وہ نیب سے وہ اسی لیے تو جنرل عزیز جو ہے استعفیٰ دے کے گئے تھے کہ انہیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا تھا. اچھا چلیں، فضل الرحمان صاحب کی اگر آج حکومت ہو نظام ٹھیک ہو جائے گا؟ فضل الرحمان صاحب سے تو ان کا تو یہ ایجنڈا بھی نہیں ہے نا کہ وہ یہ نظام ٹھیک کر دیں گے. وہ تو ایسا کوئی دعویٰ میں نے نہیں سنا ان سے. لیکن کوئی بہت بڑا انقلابی آپ کو حکمران بنا دیں اس نظام میں تو آپ کون سا ٹھیک کر لیں گے؟ ہم تو کچھ بھی نہیں ہے نا. جماعت اسلامی دیکھیں اس کی ان کی امیر کی تعریف ہر کوئی کرتا ہے. اگر جماعت اسلامی ہی کی حکومت آج ہو کیا نظام درست ہو جائے گا؟ دیکھیں میں جماعت اسلامی ہی سے مثال دے دیتا ہوں. جماعت اسلامی کے اب تک 4 عمرہ آئے ہیں، مولانا مودودی صاحب، مولانا میاں طفیل صاحب، قاضی صاحب اور منور حسن سر. اب میں پانچوں کے بارے میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پانچوں کے پانچوں خود دیانتدار لوگ تھے، اپنی ذات میں اچھے لوگ تھے. لیکن جماعت اسلامی اسلام ہی اور کسی والے سے نہیں میں کہہ رہا، اسلام ہی کے والے سے پسپا ہوئی، پیچھے آئی. کیسے؟ مطلب اپنے وہ جو انہوں نے اپنے شروع میں اپنے لیے طے کی تھی جو پیرامیٹرز اس سے درجہ بدرجہ وہ پیچھے ہٹتے اب ایک عام سیاسی جماعت کی سطح پہ آ گئے. لیکن بہرحال اب یہ حال ہے کہ ایک حلقے میں کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کرتے ہیں اپنا اتحاد اور ایک حلقے میں کرتے ہیں نون کے ساتھ، تو نظریہ کہاں گیا؟ تو گویا سر ابھی اگر ہم دیکھیں تو ہمیں تو کوئی اچھی امید نظر نہیں آ رہی، چاہے کوئی بھی آ جائے. اس وقت جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اب میرا سوال آپ دونوں حضرات سے ہے، یا جو بھی قیادتیں شامل ہیں، اگر ان میں کسی کو بھی حکومت مل جائے گی تو آپ کیا کر لیں گے؟ کیا پاکستان کے حالات بدل جائیں گے؟ کیا ہوگا؟ وہ تو آپ کو بادشاہ صاحب نے کہہ ہی دیا نا کہ اگر آپ آ جائیں گے تب بھی نہیں ہوگا. اس نظام میں آ کر کوئی معجزہ ہو جائے تو معجزے تو بہرحال معجزے ہی ہوتے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص اس نظام میں آ کر اس نظام کا حصہ بن کر اس معاشرے کی برائیوں کو ختم کر کے ایک صالح معاشرہ قائم کرنے کا دعویٰ کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس دعویٰ سچا نہیں ہو سکتا. گویا کوئی بھی اس موجودہ سسٹم کے اندر عباسی صاحب کوئی امید کی کرن کہ اس نظام کے چلتے کرن امید کی جو بیگ صاحب نے بتائی ہے معجزہ، جو زمینی حقائق ہیں، جس طرح دنیا میں تبدیلی آتی ہے اس نظام کے اندر اس طرح کی کوئی تبدیلی. ڈنڈے کی جو ڈنڈا ہوتا ہے فوج کا، اس سے لوگ سیدھے ہو جاتے ہیں نا. فوج کے ڈنڈا کسی کے ہاتھ میں ہوتے ہیں اور اس کا ایک بھائی پالیٹکس میں ہوتا ہے، دوسرا فوج میں ہوتا ہے. ایک ہی ماں کے دونوں بیٹے ہوتے ہیں، ایک جو ہے وہ پوتر ہوگا اور دوسرا جو ہے وہ کرپٹ ہوگا. کیا حل ہے؟ آپ ڈائگنوز کیا کرتے ہیں اس کل خرابی کا، یا جو بھی معاملہ ہے جس میں کہ یہ سب معاملہ اصل بات سمجھ لیجئے جی. اصل بات یہ ہے، خاص طور پہ ہماری پوری دنیا میں ہماری مثال نرالی ہے اس معاملے میں. اچھا، ہم نے یہ ملک بنایا تھا اللہ سے ایک عہد و پیمان کے نتیجے میں کہ اگر ہمیں ملے گا تو ہم یہاں پہ اللہ کا دین قائم کریں گے. جب ہم نے وہ عہد توڑا ہے تو اس کے نتیجے میں جو اللہ کی سزا قرآن میں ڈکلیئرڈ ہے عہد توڑنے والوں کے لیے، وہ یہ ہے کہ اللہ ان میں منافقت پیدا کر دے گا. فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ. اس کی جو نفاق کی نشانیاں ہوتی ہیں وہ ساری ہم میں بدرجہ اتم موجود ہیں. ایک یہ جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے. اسی کو کرپشن کہتے ہیں نا. یہ کیسے ختم ہو جائے گی؟ نمبر 1. نمبر 2، ایک مسلمان کہیں بھی رہتا ہو جو سب سے بڑی اتھارٹی اللہ کو تسلیم کرتا ہو، اس کے بعد وہ اللہ سے نہ ڈرتا ہو، اور کون سا ڈنڈا ہے جو اسے ڈرائے گا؟
تو مسلمان کو کرپشن سے پاک کرنے کے لیے اللہ کا خوف، تقوی، آخرت کی جواب دہی، یہ پہلا پتھر ہے. سر دیکھیں، اگر ہم دین کو سائیڈ پر رکھیں، ٹھیک ہے، ہم دنیاوی پاسبلٹی دیکھیں، باقی ممالک 100 فلاں کتنے ممالک ہیں، اگر ہم سیکولر زبان میں گئے تو ہم نے یہ غلطی کر لی کہ چلو ہم نے پاکستان کو لا الہ الا اللہ کے نام پہ کوشش کی، لیکن باقی ملک تو ترقی کر رہے ہیں، باقی ملکوں کے حالات تو بہتر ہے. باقی ملکوں میں یعنی کہ ہم تو کرپشن میں بہت غلطی آپ نے مان لی نا، اگر وہ غلطی ہے تو پھر اس سے آگے چلیں، اس غلطی کی اصلاح بھی کرنی پڑے گی نا ترقی کرنے کے لیے. اچھا، پھر آپ سیکولر بنے، پھر ترقی ہو جائے گی. نہیں، بات سمجھ لیجئے، دین اور مذہب کو لوگوں کے ذہنوں اور دل سے کھرچ کے پھینک دیجئے، انہیں ایک خالص دنیا کی مشین بنا دیجئے. اس کے لیے آپ کو کافی جان گسل محنت کرنی پڑے گی، تھوڑی سی تو نہیں ہے، بہت زور لگانا پڑے گا، یہ اس سے زیادہ مشکل کام ہے. لیکن خدا کو جو بھی ہمارا جذباتی تعلق ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک بدعمال آدمی بھی عشق رسول میں سرشار نظر آتا ہے، سنت پہ عمل نہیں کرے گا لیکن دوسرے کی جان لینے کے لیے تیار ہو جائے گا. یہ ہمارا ڈائلیما ہے نا، کہ جب تک ہمارے اندر سے یا تو یہ نکال دیں کھرچ کے، جو نکلتا نہیں، بہت کوششیں ہوئی نہیں نکلتا، جب تک اللہ رسول کے ساتھ یہ تعلق ہے لیکن عملی تعلق اگر نہیں ہوتا، ہمارے اندر سے کرپشن ختم نہیں ہو سکتی. باقیوں میں ہو گئی بیگ صاحب، باقیوں میں ہو گئی، ہم میں نہیں ہو سکتی. ایون انڈیا کو دیکھ لیں سر، وہاں کا اب آج موجودہ وزیر اعظم بھی کم سے کم بھارت کے ساتھ تو سنسیئر ہے، اپنے ہندوؤں کے ساتھ تو سنسیئر ہے. اچھا، تھوڑی سی پہلے میں ایک جو عباسی صاحب نے بات کی اس کے حوالے سے کروں گا کہ عباسی صاحب نے تو بتایا نا کہ ہم نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ ملک حاصل کیا تھا، ہم نے اس کے ساتھ غداری کی، اللہ نے اس کی سزا دی. یہ تو اللہ اور بندے کے رشتے کے حوالے سے ہوا نا، اور بالکل ٹھیک فرمایا نے. آپ دیکھیں دنیا میں بھی یعنی اللہ کو اس معاملے سے اور دین کو، مذہب کو ایک طرف رکھتے ہوئے دیکھیں کہ جو بھی نظریہ، وہ نظریہ اسلام ہو یا کوئی اور نظریہ ہو، غیر اسلامی نظریہ ہو، آپ جب ایک نظریہ پیش کرتے ہیں اور آپ چلتے بالکل اس کے مخالف سمت میں ہیں تو اس کا انجام وہی ہوتا ہے جو سوویت یونین کا ہوا. آپ نے سوویت یونین ایک نظریہ تھا، ایک نظریہ کمیونزم کی بنیاد پہ 1917 میں یہ وجود میں آیا، اور 1917 اور 1980 کی دہائی میں صرف 70 سال میں پاش ہو گیا. اب تو کوئی کمیونزم کا نام لینے کو، ایسٹ یورپ جو گھر بن گیا تھا کمیونزم کا، وہ بھی کمیونزم سے دور ہو گیا. حالانکہ انہوں نے کوئی اللہ سے وعدہ نہیں کیا تھا، کوئی اللہ نے ان کو یعنی کہ انہوں نے اپنے نصب العین کے مخالف چلے، وہ اپنے دنیاوی طور پر ایک نصب العین انہوں نے سیٹ کیا، اس کے مخالف چلے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا. ویسٹ کا کیا نصب العین ہے؟ ویسٹ کا نصب العین کیا ہے؟ وہ تو ترقی کر رہا ہے. دیکھیں غلط ہے یا صحیح، وہ اپنے نصب العین پر چل رہے ہیں. صحیح یا غلط کا سوال نہیں ہے، یعنی سرمایہ دارانہ نظام کو انہوں نے اپنایا، جی جو بھی اس میں برائیاں ہیں آپ گنوا دیجئے، سینکڑوں برائیاں اسی طرف چل پڑے، لیکن وہ اس پر چل رہے ہیں، اس پر گامزن ہیں، اور وہ اس میں ابھی تک کامیاب ہیں. یعنی فرعونیت بھی تو کئی 100 سال تک قائم رہی نا. اگر ایک بڑا ہے، اگر پاکستان کا وہ نظریہ نہ ہوتا اسلام والا تو پاکستان کا نظریہ کیا ہوتا؟ پھر پاکستان کیسے ترقی کرتا؟ نہیں، اگر اسلام والا نظریہ نہ ہوتا تو ظاہر پاکستان وجود میں کیسے آتا؟ بالکل ٹھیک بات. اچھا دیکھیں پاکستان کا وجود بھی ایک پاکستان نکلا ہے، بیج ہی نہ ہوتا تو کیسے درخت بنتا؟ پاکستان کا وجود بھی ایک معجزہ ہے نا، کہ سن 40 کی قرارداد لاہور میں، جسے قرارداد ہم پاکستان معجزہ وجود بھی ہے اور چل بھی معجزے سے ہی رہا ہے، چل بھی معجزے، اور آئندہ اصلاح بھی معجزے ہی سے ممکن نظر آتی ہے. اچھا سر، کبھی پاکستان کو مخلص قیادت نصیب ہوئی کہ نہیں؟ شروع میں شاید ہوئی ہو، وہ تو ہم نے دیکھی نہیں. باقی یہ کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، خلوص اور اخلاص اپنی جگہ پہ، اہلیت یعنی ایک ویژن اور اپنا جو آپ کا آئیڈیا ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ایک حکمت عملی اور اسٹریٹجی کا ہونا، یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر کسی کے دل میں یہ خیال تھا بھی کہ ہم پاکستان کو اچھائی کی طرف لے کے چلیں، بالکل جیسے نہیں میں فرض کر دیتے ہیں، جیسے پرویز مشرف نے اپنے لوگوں سے کہا کہ جی ہم اصلاح کریں گے، تو اگر اس کے دل میں تھا بھی اصلاح کا جذبہ، مخلصانہ تھا، تو اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ اصلاح ہوتی کیسے. چنانچہ جب وہ آیا تو گرداب میں اپنے آپ کو پھنسا ہوا پایا، اور حکمت عملی کے تحت وہ اس کو کرپشن کی طرف چلتا چلا گیا، یعنی تھیندے تھیں ویندی ہے.
تو رفتہ رفتہ وہ اس طرف نکلتے چلے گئے. اچھا تو ہم بجائے اس کے کہ کسی کی نیت پر شک کریں, بہتر یہ ہے کہ جو ہم دیکھیں کہ حالات کا جبر کیا ہوتا ہے. جب کوئی شخص آ جاتا ہے دھکا کھا کے, وہ تو وہی بات ہے نا کہ ابھی جب ہم ان سب کو بھی اگر ہم جن کا نام لیا ان کو بھی حکومت مل جائے تو وہ کچھ نہیں کر سکتے. کچھ نہیں, اس وجہ سے نہیں نظام کی وجہ سے نہیں. آپ جا کے تو کوئلے کی کان میں چونا پھیر سکتے ہیں, وہ تو کالی ہی رہے گی. اس کے اوپر چونا ماریں گے بھی تو نیچے سے کالک نکل آئے گی. کوئلے کی کان ہے, وہ نظام ہے, وہ نظام ہے. اچھا, یہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے نا کہ پاکستان کو کبھی مخلص قیادت ملی ہے, تو میں اس کا جواب براہ راست تو نہیں دیتا کہ مخلص فلاں مخلص تھا اور فلاں غیر مخلص تھا, یا سب مخلص تھے یا سب غیر مخلص تھے. تھوڑا سا نتائج کے حوالے سے دیکھ لیجئے. میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان کے آج تک جتنے بھی سربراہان حکومت, ان میں سے ایک بھی عزت سے نہیں گیا. یعنی میں فی الحال قائد اعظم سے آگے چلتا ہوں, لیاقت علی خان سے چلتا ہوں, ان سے آگے, ان دونوں سے آگے چلتا ہوں. اس کے بعد چلیے ناظم الدین سے لے کر فیروز خان نون تک, اور ایوب خان سے لے کر تو آج تک مجھے کوئی ایک گنوا دیجیے. یہاں بھٹو عزت سے گیا نہیں, مخلص قیادت نہیں. میں مخلص کی میں تو کہ وہ تو فیصلہ میں آپ پہ چھوڑوں گا کہ مخلص تھے. میں تو فیصلہ کر ہی نہ کہ وہ مخلص تھے یا نہیں تھے. میں ان کے انجام کی بات بتا رہا ہوں کہ مجھے کسی ایک کا انجام بتا دیجیے. اچھا, نون تک سول گورنمنٹ, اس کے بعد ایوب خان کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے گھر میں آواز لگی ایوب کتا ہائے ہائے, آپ کو معلوم ہے, اور آپ کو معلوم ہے کہ بھٹو کے ساتھ کیا ہوا, اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس کے بعد بھٹو کے بعد جو ضیاء الحق صاحب آئے تو وہ فضا میں پھاڑ دیے گئے. اور اسی طرح آپ کو معلوم ہے کہ ان کے پاس یہ جو نواز شریف بے نظیر آئے تو ہمیشہ برطرف کیے گئے. ان میں سے کوئی بھی گیا نہیں, کوئی بھی گیا نہیں, آج تک کوئی نہیں گیا. گیلانی صاحب عدالت کے ذریعے گئے. ہاں جی, شاید پرویز اشرف تھا ایک بندہ 1 مہینے کے لیے وزیر بنا تھا. وہ تو خیر وہ تو چودھری شجاعت حسین بھی 1 مہینے کے لیے بنا تھا, تو وہ 1 مہینے والوں کو میں نہیں گنتا. اس طرح تو شوکت عزیز بھی ہے, معین قریشی بھی ہے. لیکن بہرحال یعنی کہ جس کو ہم لیڈر کہتے ہیں, لیڈر ہم کہتے ہیں سربراہ حکومت, وہ پاکستان کا ایک بھی ایسا نہیں گیا کہ جس نے خود یعنی اپنا ٹینیور پورا کرنے کے بعد باعزت طریقے سے چلا گیا. کوئی ایک بھی نہیں گیا. اب فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے کہ مخلص کون تھا اور غیر مخلص کو. تو بہرحال لیاقت علی خان اور قائد اعظم اس فہرست میں کم از کم مخلصین کی فہرست میں اور بات کہنے لگا کہ ان کو شہید کیا گیا, لیاقت علی خان کو نا گولی ماری گئی. تو اپنا ضیاء الحق کو بھی اسی طرح جو ایک سازش کے نتیجے میں مارا گیا, شہید کیا گیا. تو بعد یہ بھی لیاقت علی خان کی بھی بہت بڑی سازش تھی. وہ بھی سازش تھی, یہ بھی سازش. اور پھر اس کے بعد کم از کم ضیاء الحق کو پورے سرکاری پروٹوکول کے ساتھ, بہت بڑے جنازے کے ساتھ, بڑا اعزاز و اکرام کے ساتھ. یہ ہم کرتے ہیں, ہم جنازہ سب کا اچھا پڑھتے ہیں. تو مطلب وہ ایک عزت احترام اس درجے میں تو انہیں ملا. لیکن یہ کہ اب جو ان کی مٹی پلید ہو رہی ہے, بھٹو کو اب عزت مل رہی ہے اور ضیاء الحق صاحب کی مٹی پلید ہو رہی ہے, اور ان کے شاگردی کر رہے ہیں. وہ بات ہے. تو بہرحال اب جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں نا اب اس, اور جو پرویز مشرف کے بعد کا جو دور ہے اس میں, اور پرویز مشرف سمیت, تو اس میں ضیاء الحق واقعی مرد مومن نظر آتا ہے. یعنی کم از کم اس نے اسلام کے ساتھ باغیانہ روش اختیار نہیں کی تھی. اس نے کوئی اس طرح کے بڑھ نہیں بولی تھی, بڑی بڑی باتیں اسلام کے خلاف نہیں بولی تھی. جو کچھ اس کی بس میں تھا, جتنا ہم سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ تو ہو ہی نہیں سکتا, ہم سمجھتے ہیں نہیں ہو سکتا. گویا یعنی کہ اگر ہم قائد اعظم اور لیاقت علی خان صاحب کو نکال دیں تو باقی ہم قیادت پہ ہم انگلی اٹھا سکتے ہیں. جی اٹھا سکتے ہیں. اور ان کی مخلص ہونے پہ ہم انگلی اٹھا سکتے ہیں, یہ آپ کہہ سکتے ہیں. اور اہلیت پر بھی. اہلیت, اچھا آگے چلیں سر. حالات بڑے, اور اہلیت سے مراد وہ والی اہلیت نہیں ہے جو اب نواز شریف کے ساتھ ہونے جا رہی ہے. اچھا, اہلیت سے مراد جو استعداد اور کیپیبلٹی ہے, قابلیت کہہ لیں. کیسے آپ سمجھتے ہیں کہ ملک کے حالات, یا ملک کب وہ اس لیول پہ پہنچ سکتا ہے کہ ہم کہیں ہاں اب نظام ٹھیک ہو گیا؟ دیکھیں سر, وہ شارٹ کٹ تلاش کرنا, جلدی سے ہونا, یہ انسانی کمزوری ہے. انسان جلد باز ہے. لیکن کوئی بھی شخص جو اسلام کے ساتھ نہیں, ملک کے ساتھ ہی مخلص ہو, اس قوم کے ساتھ مخلص ہو, جو چاہتا ہو ہمارے حالات بدلیں, اس کے پاس اور کوئی حکمت عملی نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو تنظیم اسلامی تجویز کرتی ہے. پیسفل سے بہت پہلے افراد کی تبدیلی ہے. افراد کی تبدیلی ہے. معاشرت کی معتدب تعداد کے اندر دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں صرف ان کی سیرت و کردار ہی نہیں تبدیل کرنا ہے,
ان کی سوچ میں بھی نہیں، ان کے بلکہ ویژن میں بھی تبدیلی لانا، ان کو ایک سیاسی حرکیات کا انہیں علم ہو، تب جا کے وہ تبدیلی پیدا ہو سکتی ہے۔ انتخابات کو آپ شارٹ کٹ کہتے ہیں، انتخابات کو آپ شارٹ کٹ کہتے ہیں؟ بالکل شارٹ کٹ ہے۔ کیوں؟ دیکھیے یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا تنظیم اسلامی کی جو حکمت عملی ہے، اس میں ایک ایک فرد کو تبدیل کرنے کے لیے بڑی جان گسل محنت کرنی پڑتی ہے۔ الیکشن میں آپ کو نعرہ دینا ہوتا ہے اور ایک امیج بلڈنگ کرنی ہوتی ہے ایک فرد کی جو آپ کا سربراہ جماعت ہے، اس کو بتانا ہوتا ہے یہ بہت پاک ہے، مسٹر کلین ہے، فلانا ہے، ٹنگڑا، جو بھی ہو وہ، لیکن بتانا یہ ہوتا ہے۔ اور اگر آپ اس کی مارکیٹنگ اچھی طرح سے کر لیں، ایک دو جذباتی نعرے ایسے جو لوگوں کے دل کی پکار ہوں، تبدیلی تبدیلی، اسلام اسلام، تو جو بھی مارکیٹ میں جو سیل ہو سکتے ہوں، تو وہ اگر آپ نے کامیابی سے چلا لیے، جیسے بھٹو صاحب نے روٹی کپڑا مکان کا چلایا تھا، تو ایک عوامی لہر اٹھے گی، آپ کو اٹھا کے پہنچا دے گی ایوان صدر۔ بیگ صاحب اس حوالے سے آپ بتائیے کہ یہ جو عباسی صاحب نے کہا ہے کہ وہ جو تنظیم اسلامی کا، دیکھیں اس میں تو پھر دنیاوی گین تو کوئی نہیں ہے، پھر تو یہ ان کے لیے چاہے وہ عمران خان چاہے کوئی بھی ہو، وہ ان کے لیے اس میں اس میتھڈالوجی میں کوئی اٹریکشن نہیں۔ دیکھیں میں ایک آپ سے عرض کروں کہ دنیا کا کوئی بھی مسلمان ملک، میں نے مسلمان ملک کہا ہے، اسلامی ریاست نہیں کہا، ٹھیک ہے، مسلمان ملک، ٹھیک ہے، دنیا کا کوئی مسلمان ملک بھی سیکولر نظام اپنا کر ترقی کر سکتا ہے، خوشحال ہو سکتا ہے دنیاوی لحاظ سے۔ مسلمان ملک بھی ہو سکتا ہے، سیکولر نظام اپنا کر ہو سکتا ہے خوشحال۔ میں مثال دیتا ہوں، ملائیشیا ہے، ہاں ٹھیک ہے، لیکن پاکستان کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے اپنے وجود کی بنیاد اینٹی سیکولرزم پر رکھی تھی۔ بہت سے لوگ نہیں مانتے نا آج کل کے۔ اچھا وہ دیکھیں نا، ڈھیٹ ہے، ہاں، یعنی حقیقت کو جھٹلا رہے ہیں، یعنی حقیقت ایسی کو جھٹلا رہے ہیں جیسے ایک بندہ کھڑا ہو کے کہے یہ سورج نہیں چاند ہے۔ پاکستان نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کے وجود کا جواز ختم ہو جاتا ہے۔ ایک تو ہے کہ اللہ کا معاملہ، کہ اللہ ایسے لوگوں کو سزا دیتا ہے جو اللہ سے کوئی وعدہ کچھ کرتے ہیں اور جب وہ چیز انہیں دے دی جاتی ہے تو وہ منحرف ہو جاتے ہیں، تو پھر سزا کے طور پر ان کے دلوں میں منافقت اتر آتی ہے۔ ایک تو وہ ہے اللہ کا معاملہ، یعنی میں نے آپ کو مثال دی، وہ خالصتاً زمینی حوالے سے، سیکولر حوالے سے دی ہے کہ وہ بھی سوویت یونین بھی اس لیے تباہ و برباد ہو گیا کہ جو اس نے نظریہ، جس نظریہ کی بنیاد پر بنا تھا اس وہ نظریے کے خلاف چلا۔ اور ہمارے تو دو باتیں اکٹھی ہو جائیں گی نا اگر ہم نظریے کے خلاف چلتے ہیں، تو ایک تو ہم نے جہاں بنیادیں کی کھدائی کی، بلڈنگ ہم نے دوسری طرف بنا لی، ایک پلاٹ میں ہم نے بنیادیں کھودی اور بلڈنگ ہم نے دوسری، تو وہ جگہ بلڈنگ میں تو گر جائے گی، بنیادیں تو کہیں اور تھیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ واقعتاً پھر خدا کا غضب بھی نازل ہوگا۔ اچھا اس میں ایک چیز اور بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ انقلاب فرانس اور انقلاب روس کو بھی سامنے رکھیں، تو ایک تو ان کی آئیڈیالوجی کی خامیاں ہیں، ان کو علیحدہ رکھ دیں، ٹھیک ہے، ایک ان کی امپلیمنٹیشن کے اندر بھی اس طرح کا جذبہ آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ جو اس کام کے لیے پیورٹی بھی نہیں ہے ان کی، بالکل پیورٹی نہیں ہے، کرپشن وہاں پہ بھی آپ کو نظر آئے گی۔ تو اس سے ثابت کیا ہوا، جب تک افراد میں وہ ایک ٹیم جو افراد کی ہو، اس کے اندر خدا خوفی نہ پیدا ہو گئی ہو، آخرت کی جوابدہی نہ آ گئی ہو، آخرت کی اکاؤنٹیبلٹی ان کے اندر نہ پیدا ہو گئی ہو، وہ کوئی نظام میں تبدیلی نہیں لا سکتے۔ تو اگر آپ دیکھیں نا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹیم تیار کی تھی، اس کا ترہ امتیاز کیا ہے؟ اس کا ترہ امتیاز یہ ہے کہ وہ ایک آدمی کو یہ کہہ سکتے تھے کہ اگر مجھے تم سے اتنی نفرت ہو جتنی مجھ سے خنزیر سے نفرت ہے مجھے، یا مجھے تم سے اتنی محبت ہو جتنی اللہ اور اس کے رسول سے مجھے محبت ہے، پھر بھی تمہارے بارے میں عدل سے بات کر رہا ہوں۔ یہ کیا چیز ہے جو انسان کو اس درجے عدل پر کاربند کر سکتا ہے؟ سر یہ یوٹوپیا نہیں لگتا آج کل کے حالات میں؟ سر یوٹوپیا کہ بھئی ایسے لوگ بھی میسر ہو جائیں اور ایسا نظام بھی بن جائے، یہ ایک نہ ہونے والی چیز نہیں لگتی؟ دیکھیں سر، یوٹوپیا پہلی بات تو اسے کہیں گے کہ جو کبھی بھی قابل عمل نہ رہا ہو اور آئندہ اس کے ہونے کا کوئی امکان نظر نہ آتا ہو۔ جو ماضی میں ایک شے پریکٹس ہو چکی ہو تو اسے ہم کیسے یوٹوپیا کہہ سکتے ہیں؟ وہ بہت عرصہ پہلے پریکٹس ہوئی۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ بہت آگے نکل آئے، تھوڑے بے ایمان ہو گئے، 10% تو ہو سکتے ہیں نا، 100% نہیں ہو سکتا، اتنا اعلیٰ نظام نہیں ہو سکتا، اس معیار کا نہیں ہو سکتا، اس کو آئیڈیل مان کے اس کو سامنے رکھ کر 10% تو کیا جا سکتے ہیں۔ اچھا لیکن ایک بات سمجھ لیجئے، اس کے بدلے میں انسان جو بھی نظام بنا لے گا وہ اس کا پاسکوں بھی نہیں ہوگا، 10% تو بہت زیادہ ہے، اس کے
اس میں یعنی وہ تولہ ماشا کے برابر بھی نہیں ہوگا. اچھا ابھی جو صورتحال نظر آتی ہے کہ دنیا کا پورا اوور آل نظام اگر ہم دیکھیں تو وہ نا انصافی پر مبنی ہے. بالکل صحیح بات ہے. ہر ملک میں ہم دیکھیں ہم کہیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی گاڈ فیئرنگ انتظامیہ ہے یا پورا گلوبل نظام جو بن چکا ہے شیطانی, وہ ایسے ملک میں کیسے برداشت کر لیں گے کوئی شخص دیندار کو, وہ تو اڑا دیں گے پکڑ کے. کوئی شخص خدا خوفی کا یا پاکستان کو کیا صحیح خیر خواہ کوئی پیدا ہو جائے وہ تو اڑا کے رکھ دیں گے اور چلی جایا کہ آپ اسلامی نظام کی بات کریں. صحیح تر الفاظ میں اسلام کو بھی چھوڑیں, عیسائیت کو بھی چھوڑیں, جو آؤٹ آف باکس جا کے عدل کی بات کرے گا نا اس کو بھی اڑا دیں گے. بالکل. یہ دیکھیں کیوں کرپٹ لوگ اوپر آتے ہیں. یہ ایک پاکستانی کا معاملہ تو نہیں ہے, ہر جگہ باقی کسی پہ پردہ پڑا رہتا ہے, رکھا جاتا ہے پردہ اس لیے کہ وہ لائن ٹو کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر وہ لائن ٹو کرنا چھوڑ دیں گے تو ان کے اوپر سے بھی پردہ ہٹ جائے گا. کلنٹن نے ذرا سا ہٹا نا تو مونیکا لیونسکی آ گئی یا نہیں آ گئی. ٹھیک ہے نا. جہاں سے جو ہٹے گا اسے لائن پہ لانے کے لیے ہینڈل ہیں. ہمارے جیسے ملکوں میں تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں وہ ہینڈل کے طور پر استعمال ہوتی ہے کرپشن. وہ آ گئی کھل کے, وہ آ گئی پاناما سے آ گئی لیکیں, مطلب بڑی کنٹرول لیکیج ہوتی ہے. ہمارے ملک میں بس یہی تھے جن کے جو 400 بندے آ گئے. اب آپ دیکھیں بھٹو کو یہ سزا دی, اگر اس کو بلیم ہوتا ہے کہ نیوکلیئر پاکستان اس کا پلان تھا, سزا کیا دی؟ ایک قتل کے کیس میں پھنسایا اس کو. ہاں جی, مطلب وہ ظہور الہی پہ ایک زمانے میں بھینس چوری کا مقدمہ قائم ہو گیا تھا, چودھری ظہور الہی. پھر کیسے آ سکتے ہم نے تو کوئی چانس نہیں جب اتنا گلوبل نظام اتنا خوفناک بنا ہوا ہے. تھوڑا سا اختلاف کی معذرت کے ساتھ میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ ساری دنیا میں ناانصافی کا علاج ہے. دنیا کے بہت سے ممالک میں اپنے ممالک کے لیے, اپنی قوم کے لیے اندرونی سطح پہ انصاف ہے بھی, اپنی قوم کے لیے. اچھا پھر یہ ہے کہ وہ ان کا ایک ہر آدمی کا یا ہر قوم کا ایک نظریہ ہوتا ہے نا. ہمارا نظریہ یہ ہے, اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ ہر ایک کے ساتھ انصاف کرو چاہے وہ تمہارا دشمن کیوں نہ ہو. لیکن وہاں ایمان یہ ہے کہ تمہاری قوم جو ہے یہ تمہارا ایمان کا حصہ ہے. تم اس دشمن کے ساتھ جو بے انصافی کرتے ہو یہ بہت بڑا انصاف ہے اپنی قوم کے حوالے سے. اس بات کو ذرا سمجھنے کی چاہیے. ہمارا ایمان یہ ہے کہ چاہے ہندو ہو سامنے, چاہے عیسائی ہو, کوئی ہو, آپ کو انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا. جبکہ ان کے یہ یعنی ایسا نہیں ہے کہ قولی طور پر ہمارا سے مراد اسلام کا نظام ہے, اسلام کا مزاج ہے, ناٹ پاکستان. نہیں, یہ کوئی اختلاف ہے بھی نہیں. میرا خیال ہے تھوڑا سا کمیونیکیشن کا ایشو ہے. وہ صرف اتنی سی بات ہے کہ میں نے جو بات عرض کی تھی وہ ہے آؤٹ آف باکس جا کے, جس کا مطلب یہ ہے کہ مثلاً کسی یورپی ملک میں اگر کوئی شخص یہ کوشش کرتا ہے کہ مزدور کو وہ حقوق دیے جائیں جو کوئی سرمایہ دار مافیا نہیں چاہتا, یہ آؤٹ آف باکس ہے. اچھا ٹھیک ہے. وہاں ان کی کرپشن کی نوعیت اور ہے, ہماری نوعیت اور ہے. آؤٹ آف باکس جانے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کسی مافیا نے کسی کے لیے کوئی ضابطے بنا دیے, جو پیٹرن دیے ہوئے ہیں, اس سے باہر جو ہی آپ نکلیں گے تو آپ کا ایک ہینڈل ہوگا جس سے آپ کو ہینڈل کیا. جیسے آپ نے کہا کلنٹن کو کلنٹن کا بھی ہے. ویسے میں نے بھی عرض کیا شروع میں, بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے کہ مطلب وہ سرمایہ, اس حوالے سے جو مزدور کا ہے سرمایہ دارانہ نظام, آپ اس کو جتنا مرضی ظالمانہ برا کہہ لیے, وہ اس پر قائم ہے, اس کو انہوں نے قائم کیا ہوا ہے, رکھا ہوا ہے. اس میں کوئی اس کے خلاف ہوگا تو اڑا دیا جائے گا. یہ ہے بات. پہلی بات یہ ہے کہ اس کا ہینڈل ہوگا جس سے ہینڈل کیا جائے گا. نہیں ہینڈل ہوتا تو اڑا دیا, اسیسینیٹ ہو جائے گا. بیگ صاحب پاکستان میں کیوں نہیں ایسے لوگ آ سکے جو کم سے کم پاکستان کے لیے مخلص ہوتے ہیں؟ چلو جو آپ کہہ رہے ہیں نا, باہر کی آپ مثال دے رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ انسان کی, میں نے پہلے بھی شاید کہیں عرض کیا ہے کہ انسان کی جو جد و جہد ہوتی ہے نا, وہ اس کی 3 سمتیں ہیں. اچھا. ایک سمت یہ ہے کہ انسان ساری جد و جہد اپنی ذات کے لیے کرے, صرف میں ترقی کر جاؤں, میں کروڑ پتی, ارب پتی, کھرب پتی ہو جاؤں, میں اقتدار حاصل کر جاؤں. ایک یہ جہت ہے. بدقسمتی سے یہ پاکستان میں اس وقت اس نے جڑیں پکڑی ہیں. دوسری جہت ہے کہ فرد کہے کہ میں اپنے کے لیے کوشش کروں لیکن میری قوم مجھے اپنے ذات سے بھی پرائیورٹی دوں, اس کو قوم کو اپنی ذات پہ بھی کھڑا کروں, قوم کو بھی ترجیح دوں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ فرد بھی مضبوط ہوتا ہے, قوم بھی مضبوط ہے.
اور تیسری جہت ہے دین کی طرف محنت کرنا، دین کے لیے کام کرنا، جو ہم نے سنا ہے کہ پرانے زمانے میں ہوا تھا، آج ہمیں کہیں ہوتا نظر نہیں پاکستان آتا۔ میں صرف پہلی جہت ہے، پاکستان میں صرف اپنی ذات، اس کا آپ نتیجہ دیکھیں۔ اچھا پھر اللہ جس طرف آپ کوشش کریں گے نا، جس طرف آپ جد و جہد کریں گے، وہ سمت، وہ راستہ آپ کے لیے کھول دے گا۔ آپ نے اپنی ذات کے لیے کوشش کی، اللہ نے آپ کو سائیکلوں سے لے کے پراڈو دے دی، جہازوں پر پہنچا دے دی۔ مغرب نے اپنی قوم کے لیے کی، ان کی قومیں غالب آ گئی دنیا پہ، دین کے لیے کہیں کام نہیں ہوا، اس لیے کفر مسلط ہو رہا ہے، اس لیے آپ سمجھیں کہ ظلم مسلط ہو رہا ہے، کفر کا ظلم مسلط ہو رہا ہے، اس لیے کہ دین کے لیے کسی نے جد و جہد نہیں کی۔ تو یہ اصل میں پاکستان کا معاملہ یہ خاص طور پر ہے۔ آپ دیکھیں بڑی عجیب بات ہے کہ پاکستان میں لوگ امیر ہیں، حکومت غریب ہے، حکومت مقروض ہے، حکومت دیوالیہ کے۔ ابھی تو خبر آئی ہے کہ ہمارے جو وزیر خزانہ صاحب ہیں، انہوں نے غلط رپورٹنگ کی ہے اپنی پوزیشن کی، اکنامیکل پوزیشن کی، اور IMF کی طرف سے انہیں جرمانہ بھی ہوا ہے جھوٹ بولنے پر، اور وہ جرمانہ ادا کیا گیا ہے۔ اور لیکن پبلک کی پوزیشن آپ دیکھیں، آگے سے آپ کو بہتر نظر آئے گی۔ قومی خزانے سے ادا کیا گیا ہوگا، ظاہر ہے قومی خزانے سے ادا کیا ہے۔ اب بھائی صاحب کوئی ملک جو بیگ صاحب نے تیسری جہت بتائی ہے کہ کوئی اپنے ملک کی ترقی کرتا ہے دین کے لحاظ سے، کوئی ایسا ملک نہیں ہے، اسرائیل بھی نہیں ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال ہے۔ اسرائیل ایک نیشنلسٹ اسٹیٹ ہے، باقی دنیا کی طرح، بلکہ نسل پرست قوم ہے۔ تو اسلامی جمہوریہ ایران؟ نہیں، ایران بھی ایک قومی ریاست ہے، نیشنلزم کی بنیاد پر یہ سارا کچھ ایران میں بھی چل رہا ہے۔ مذہب کا تو سعودی عرب آل سعود، وہ سعودی عرب ہے، وہ عرب نہیں ہے، وہ سعودیوں کا عرب۔ گویا دین ابھی کہیں پہ کسی بھی ملک کے قائدین کی پرائیورٹی میں نہیں ہے، جیسے جو آپ بتا رہے ہیں۔ قائدین کے کیا، نظام عوام کی بھی نہیں، جذباتی سی ہے چیز، وگرنہ یہ کہ عملی کس کی پرائیورٹی پہ۔ اچھا سر، اب آخری سوال جو ایسا اس میں جذباتی کے بارے میں ذرا عرض کر دوں، بہت صحیح بات کی ہے۔ عوام کا جذباتی رجحان بہت زیادہ ہے مذہب، خاص طور پر مسلمانوں کا، اور مسلمانوں میں سے بھی برے صغیر کے مسلمانوں کا بہت رجحان ہے جذباتی سطح پہ، اور جذبات ہی کے حوالے سے اگر عمل کے اوپر بھی ہے تو کچھ نہ کچھ ہے۔ آپ دیکھیں پاکستان میں آپ کو نظر آئے گا، ایک طرف تو میں نے یہ کہا ہے کہ دین کے حوالے سے کوئی جد و جہد نہیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں، میں آپ کو آج سے 50 سال پہلے کی بات بتا دیتا ہوں تاکہ ناظرین کو میری عمر کا بھی اندازہ ہو جائے، کہ لوگ رمضان میں ہم نے دیکھے ہیں سر عام کھاتے ہوئے مسجدوں میں۔ 50 سال پہلے ہم نے مساجد خالی دیکھی ہیں رمضان میں بھی، رمضان میں بھی مساجد خالی ہیں، اور یہ شہروں کی بات کر رہا ہوں، دیہاتوں کا اب مجھے نہیں پتا، اور خاص لاہور کی بات کر رہا ہوں، کہ لوگوں کو کوئی اس طرح رجحان مذہب کی طرف نظر نہیں آتا، جذباتی وابستگی نہیں تھی۔ جی بالکل۔ میں پردے کی بات کرتا ہوں، پردے کی بھی بات، جتنا پردہ اس وقت ہے 50 سال پہلے نہیں تھا، جتنی بے حیائی اس وقت ہے، جتنی، بالکل ٹھیک ہے، جتنی بے حیائی اس وقت ہے 50 سال پہلے نہیں تھی۔ یہ دونوں باتیں اپنی جگہ، معاشرہ ایکسٹریمسٹ ہو گیا نا۔ ہاں بالکل۔ تو آپ دیکھیں، آپ کو اب نظر آئیں گے نوجوان لڑکے جینے پہنی ہوئی اتنی داری مساجد میں۔ میرے زمانے میں تو گورنمنٹ کالج میں بھی کوئی ایک لڑکا داڑھی والا نظر نہیں آتا تھا، اور جو جمعیت کے لڑکے ہوتے تھے ان کی داڑھی دیکھنی پڑتی تھی دوربین لگا کر۔ آپ اس کو جذباتی وابستگی کہیں گے؟ میں کہتا ہوں نا کہ ایک تو جذباتی واپسی، اور تھوڑی سی اگر ترقی ہوئی ہے تو اس طرف ہوئی ہے۔ اچھا، اگر دینی لحاظ سے ترقی ہوئی ہے، اگر دینی لحاظ سے مذہبی لحاظ سے روایتی انفرادی کہیں گے اس کو آپ؟ نہیں، مذہبی کہہ لیں اس کو، مذہبی کہہ لیں، دینی نہ کہیں، یعنی مذہبی حوالے سے یہ ترقی ہوئی ہے جو۔ اچھا ایک اور ترقی ہوئی ہے، یہ مسلمان قوم میں سے یہ ایک اور ہوئی ہے کہ پہلے یہ تصور تھا کہ روزہ رکھنا، مسجد میں جانا، یہ تو غریب آدمی کا کام ہے، یا بزرگوں کا کام، یا بزرگوں کا کام ہے، جو بیچارے کہیں نہیں جا سکتے وہ مسجد ہے۔ اب آپ دیکھیں گے جتنی اعلیٰ سے اعلیٰ گاڑیاں مسجد کے باہر کھڑی ہوں گی، اور آپ دیکھیں گے کہ امیر لوگ اب روزہ رکھتے ہیں، اب غریب لوگ کچھ سے کچھ دور ہوئے۔ کیا کہیں گے آپ اس کو؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں اس پورے جتنا بھی انہوں نے مشاہدہ بیان کیا بالکل صحیح ہے، لیکن یہ کہ اس کے پیچھے ایک میرے ذہن میں ایک بات ہے کہ مسلمان معاشرے میں ایک ڈویژن اس اعتبار سے بھی پیدا ہوئی ہے، یہ پہلے ہی سے تھی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے مسٹر اور ملا کی ایک تقسیم تھی جس نے مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کر کے رکھا ہوا تھا۔ تحریک پاکستان میں بھی ہم متحدہ کوشش نہیں کر سکے،
پاکستان بننے کے علماء کی بعد بھی اکثریت جو ہے وہ پاکستان بننے کے بعد بھی ہمارے معاشرے کا خاص طور پہ علماء جو سیاست کی مسلم لیگ سے زیادہ سوجھ بوجھ رکھتے تھے، ایک طویل تاریخ رکھتے تھے، وہ لا تعلق ہو کر اسی وجہ سے بیٹھے رہے، تو گویا اجتماعی نقصان ہوا کہ ہم ایک پیج پر نہیں تھے سارے، بس یہ قوم نہیں تھے۔ اب جب ہمارے ہاں مذہب کے اعتبار سے یہ ترقی ہوئی اور دوسری طرف جیسے آپ نے کہا بے حیائی میں بھی ترقی ہوئی، تو حقیقت میں کیا ہوا؟ پولرائزیشن بڑھی ہے۔ حقیقت میں کیا ہوا؟ ہمارے جو قوت تھی وہ منقسم ہوئی ہے اور بڑی شدت سے اس میں شدت آئی ہے۔ وہ تو پہلے بھی منقسم تھی۔ دیکھیے آپ کی جتنا کمٹمنٹ لیول بڑھتا ہے، کم ہوگا، اتنا ہی آپ کے اندر عمل کی شدت کم ہوگی، جتنا بڑھے گا اتنا آپ کی اندر عملی شدت بھی آئے گی، تو جتنا وہ آپ شدت آئے گی اتنا آپ دور ہوں گے ایک دوسرے سے۔ یعنی وہ تحریک پاکستان کے وقت شاید کم تھی وہ ڈویژن اور پولرائزیشن، جو آج بڑھ کے بہت زیادہ ہو گئی، اور یہ اس وقت سب سے بڑا تفرقہ وجود میں آ گیا ہے، یعنی سیکولر لبرل ایک طرف اور جسے آپ ٹریڈیشنلسٹ کہیں یا فنڈامنٹلسٹ کہیں یا جو بھی آپ نام دے لیں، یہ دوسری طرف۔ اور یہ وہ تقسیم ہے کہ جس نے ایک طرف شمال میں پاکستان کو مطلب ٹربل میں ڈالا اور دوسری طرف جنوب میں کراچی اور سوات۔ اچھا، فوری طور پر جو بھی نواز شریف کا حوالے سے جو کیس چل رہا ہے جے آئی ٹی کا اور سارا معاملہ، سبھی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں نواز شریف ابھی کیا فیصلہ آتا ہے قصوروار ہیں، لیکن جو جتنے بڑے لیول پر تذلیل کا معاملہ ہوا ہے، جتنے بڑے لیول پر ان کو اب تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ کل میں کچھ ٹی وی پر دیکھا تھا، کسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کی لاٹھی ہے۔ ظاہری بات ہے ان سے کچھ کام تو ایسے ہوئے ہیں خوفناک جو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی پسندیدہ نہیں، جن میں سب سے بڑا سود کے حوالے سے جو انہوں نے کیا تھا۔ اس حوالے سے تھوڑی سی آپ رہنمائی کریں، کیا یہ ایک مکافات عمل تو نہیں ہے؟ جی میرا خیال تو یہ ہے کہ یقیناً انہوں نے جو خاص طور پہ یہ ایک مذہبی گھرانے سے ان کا سمجھا جاتا ہے تعلق، نماز روزے کے پابند ٹریڈیشنل لوگ ہیں، بہت حد تک ٹریڈیشنل، مکمل طور پہ تو نہیں، کافی حد تک ہیں، اور مشرقی روایات کے امین سمجھے جاتے ہیں۔ ان کی طرف سے سود کی مخالفت کرنا، ان کی طرف سے یہ کہنا کہ جی دیوالی اور ہولی اور یہ کہ صرف ایک لکیر ہے بس، ہاں اللہ اور بھگوان اور یہ جو جیسی باتیں آئی ہیں، یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کا موجب ہے۔ اور جس طرح یہ کیس چلا ہے اور جس طرح انہوں نے بلنڈر کیے ہیں، یہ تو واقعی بالکل، یعنی ان کے اپنے وکلاء نے جو کچھ کیا ہے، یہ تو بالکل مجھے وہ لگا جو بھٹو صاحب کے ساتھ ان کے وکلاء نے کیا تھا، کوئی اس سے ملتی جلتی حرکت جو ہے ان کے وکلاء نے ان کے ساتھ کی ہے۔ تو یہ تو بہت واضح اشارے ہیں کہ یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ پکڑ آئی ہے۔ بلکہ کچھ لوگ تو ایڈ بیگ صاحب یہ بھی کرتے ہیں کہ وہ جو قادری ہے، جو بیچارہ وہ جس کو جو ممتاز قادری کو پھانسی دی، یہ بھی انہی کی حکومت کے اس میں آتا ہے۔ یہ ان کے داماد کا ایمان ہے، یہ ان کے داماد کا بھی ایمان ہے۔ جی جی، اس نے تو اسمبلی میں بھی تو بہرحال، لیکن ایک بات یہ ہے کہ اگر دنیا میں ہلکی پھلکی اس طرح کی مطلب کوئی تذلیل ہو گئی، اقتدار چھن گیا، سزا مل گئی، تو بہرحال ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹی مصیبت ہے اور اللہ کی طرف سے رحمت ہی ہے کہ اس میں آپ کو صحیح ہونے کا موقع مل جائے۔ اور بڑی مصیبت وہ ہوتی ہے کہ جس کے بعد آپ کو سنبھلنے ہی کا موقع نہ ملے۔ یہ بڑی تو نہیں لگ رہی یہ واللہ عالم۔ دیکھیں اگر تو صرف اقتدار چھنتا ہے تو بڑی نہیں ہے، اگر اڈیالہ جیل جاتے ہیں تو بھی بڑی نہیں ہے۔ پھر بڑی کیا ہے؟ بڑی تو یہ ہے نا کہ یہ ہمیشہ کے لیے ان کا جیسے ہوتا ہے نا، آپ کی دنیا ختم کر دی گئی، فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، بالکل ختم۔ تو یہ جو کیفیت ہے، یہ تو اصل ناکامی تو پھر آخرت کی ناکامی ہوئی، تو وہ تو ہو گئی نا اس صورت میں آخرت کی ناکامی سے بچنے کا امکان ہے نا۔ ایک آدمی نے مار کھائی، اصلاح ہو گئی اس کی، وہ بچ گیا۔ میں تو صرف اس وقت یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اقتدار ان سے چھن گیا، وہ چھننا ان کے اس جرم کا نتیجہ ہو گیا، لیکن اس سے ان کا برا ہونا ثابت نہیں ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اصلاح کا موقع دے رہا ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن اس سے جو بڑھ کر بات اصل سمجھنے کی ہے، جو ملکی سطح پر، یہ تو ایک فرد کو ہم اس میں زیر بحث لا کے کیا کریں گے، ملکی سطح پہ جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ میرے لیے جو قابل افسوس ہے کہ میرے سامنے بھٹو صاحب کا واقعہ ہوا اور مجھے ان دنوں کے جذبات کا پتہ، اگرچہ کہ میں چھوٹا تھا لیکن یہ کہ جو کچھ ہو رہا تھا اس کا مجھے اندازہ ہے۔ تو ایسی شخصیت تھی کہ جس سے آدھا پاکستان نفرت کرتا تھا تو آدھا محبت کرتا تھا، ٹھیک ہے۔
تو جو نفرت کرتے تھے بڑی شدید نفرت کرتے تھے. اور آج میں دیکھتا ہوں کوئی نفرت کرنے والا نہیں رہا. بھٹو ہیرو بن گیا. ٹھیک. وہ اس وجہ سے کہ جس طریقے سے اسے نکالا گیا اقتدار سے. مجھے بس افسوس اس بات کا ہے نواز شریف اس قابل نہیں ہے کہ 10 سال کے بعد یہ ہیرو ہو. لیکن جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس کو ہیرو بنانے کے قریب لے جا رہا ہے. ابھی نہیں, ابھی تو وہ نفرت کا نشان ہے, لیکن یہ کہ 10 سال کے بعد یہی عدالتیں بیٹھ کے کہیں گی کہ وہ جی بڑی سازش تھی, وہ یہ تھا, جیسے بھٹو صاحب کے معاملے میں ہوا. صحیح. تو یہ ایک مطلب کسی ایجنڈے کے, جیسے ہم کہتے ہیں نا, اپنے ایجنڈے کے لیے اسلام کو استعمال نہیں کرنا چاہیے, ایسے ہی اپنے ایجنڈے کے لیے اس طرح کے جھوٹے بہانے نہیں بنانے چاہیے. اس میں بڑی کڑوی سی حقیقت ہے, مجھے بیان کرنی پڑ گئی ہے. بات یہ ہے کہ بھٹو کا بھی جو معاملہ تھا نا, وہ یہ تو عین ممکن ہے ایسا ہی ہوا ہوگا کہ قانونی طور پر قانونی طور پر وہ تمام یعنی باتیں نہیں کی گئی ہوں گی جو ضروری تھی انصاف مہیا کرنے کے لیے. انہیں پورا انصاف نہیں ملا ہوگا. یہ بات بالکل لاگو ہوگی کہ جو قانون کہتا تھا, قانون کے نقطہ نظر سے انہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ پاکستان قانون کے مطابق انہیں سزائے موت نہیں ہونی چاہیے تھی, جو کہ دے دی گئی. لیکن یہ میں جانتا ہوں کس وقت, خاص وقت مجھے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں اس وقت ایک سیاسی کارکن تھا. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں, بلکہ یہ بات اتنی واضح تھی جسے آپ نوشتہ دیوار کہتے ہیں, اس سے بھی کچھ بڑھا لیجیے بات, کہ بھٹو صاحب نے وہ قتل کرایا تو تھا, وہ بات الگ ہے, قانون ثابت نہیں کر سکا. اچھا, وہ بات الگ ہے, قانون صاحب اور جج جو ہے وہ ٹھہر گئے, مجرم ٹھہر گئے. لیکن یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ بھٹو صاحب نے وہ قتل نہیں کرایا تھا. یہ تو اس وقت واضح بھی ہوا تھا. پھر ان کی فائل پر یہ لفظ لکھا, اور وہ کہا کرتے تھے جب کہ فکس ہم, اور فکس ہم کا مطلب ہوتا تھا کہ اڑا دو گردن. لیکن اس کے باوجود میں پھر یہاں تھوڑا سا اختلاف کروں گا کہ نواز شریف اور بھٹو کو یہ بالکل بات ہے کہ وہ تقاضے قانون کے پورے نہیں کیے گئے تھے. وہ بات بالکل لگ گئی کہ قانون کے تقاضے پورے نہیں کیے تھے. ٹھیک ہے. نواز شریف کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ قانون کے تقاضے بہت زیادہ پورے ہوئے, اوور ہوئے ہیں, بلکہ اوور ٹائم دیا گیا ہے, بہت زیادہ ٹائم دیا گیا ہے. اور بھٹو پر کرپشن کے الزام نہیں تھے, اگر کوئی تھا بھی تو بڑی معمولی سطح پر ہوگا. ان پر جو کرپشن کے معاملات آئے ہیں وہ پاناما کے حوالے سے آئے ہیں. ٹھیک ہے. ان پر جو ابھی کرپشن کے الزامات آنے ہیں ان کے سامنے پاناما ماند پڑ جائے گا. نیوزی لینڈ میں اور بہت سی دوسری جگہوں سے اور بہت سی اور ممالک سے جو برآمد ہو رہی ہیں پراپرٹیز, دیکھیں یہ کہتے ہیں ثبوت کوئی نہیں ملا. مجھے یہ بتائیے کہ کبھی کوئی کرپشن کی رسید دیا کرتا ہے؟ میں آپ سے 100 روپے رشوت لوں تو میں لکھ کر دوں گا میں ریسیوڈ 100 روپیز. کیسے ثابت ہوتی ہے کرپشن؟ کیسے ثابت ہوتی ہے پراپرٹی انویسٹمنٹ؟ کرپشن ثابت ہوتی ہے میری تنخواہ 10,000 روپے, میرے 4 بنگلے ہیں. کرپشن اس طرح ثابت ہوتی ہے. اور یہ تمام سے اچھا یہاں میں نواز شریف کا ذکر نہیں کرتا, اس زرداری صاحب بھی کہتے ہیں وہ 11 سال جیل میں رہا, کرپشن ثابت نہیں ہوئی. بھائی کرپشن کی رسید کون دیتا ہے؟ کرپشن کے نشانات کون؟ کرپشن تو ثابت ہی اس طرح ہوتی ہے بھائی کہ آپ سنیما کے ٹکٹ بلیک کرتے کرتے آپ چلے گئے ارب پتی ہو گئے. تو ٹھیک ہے, پوائنٹ ٹھیک ہے بیگ صاحب. ان کے اوپر تو ایک اور جو قتل کا کیس پڑا ہوا, 14 لوگ ماڈل ٹاؤن والے. دیکھیں وہ بھی تو ایڈ آن ہے. ہاں جی, وہ میں صرف فی الحال کرپشن کی بات کر رہا ہوں. نہیں, ویسے بتا رہا ہوں کہ بھٹو پہ تو صرف ایک قتل کا کیس تھا, کرپشن کا نہیں تھا. ان پر کرپشن کے تو آ رہے ہیں, لیکن ایک یہ جو گلے میں پڑا ہوا ہے یہ بھی آ سکتا ہے, یہ بھی آ سکتا ہے. اگر تو ابھی 7 سال اس پہ بھی جا سکتے ہیں نا, یہ جو جھوٹی رسید پکڑی گئی ہے, جعلی رسید جو پکڑی گئی ہے, اس پہ بھی 7 سال قید ہو سکتی ہے. میں وہ بات ہی نہیں کر رہا. اچھا سر, میں اس پروگرام میں چونکہ وقت بھی ختم ہو رہا ہے, ہم واپس سم اپ کرتے ہیں. انہی سوالوں پر ہم واپس آتے ہیں کہ اگر سپوز آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں عمران خان ہے, فضل الرحمان ہے, جماعت اسلامی ہے, نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کیا سجیشن کرتے ہیں؟ سر ایک تو ہماری سجیشن ہے, ایک وہ لوگ ہیں آپ نے کہا تنظیم اسلامی کا طریقہ. جی, ایک جو اس وقت سوچا جا رہا ہے نا, جو سوچا جا رہا ہوگا, جو نظر آتے ہیں, وہ ایک تو یہ ہے کہ یہ تو اگر مجھے اور آپ کو سمجھ آتا ہے کہ نواز شریف کے ہٹنے سے کرپشن نہیں ختم ہو جائے گی, تو اگر کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ کرپشن ختم کرنی ہے تو یہ 300-400 بندے کو کنارے کرنا پڑے گا. یہ ایک سے نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, تو اگر 300-400 بندے کو کنارے کرنا ہے تو ایک پروسیس سٹارٹ کرنا پڑے گا, جس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے سال الیکشن ہوتے نظر نہیں آئیں گے. پھر آپ کو کوئی عبوری گورنمنٹ بنے, کوئی کلین لوگ جمع کیے جائیں, اگر کہیں ملک میں پائے جاتے ہیں اکٹھے کیے جائیں, اور پھر اس کے بعد ان کی حکومت ہو, ادارے ان کے ساتھ تعاون کریں,
پھر وہ اداروں میں تو وہی لوگ بیٹھے، وہ بھی معجزہ در معجزے کی بات کر رہے ہیں. جو اگر کچھ سوچا جا سکتا ہے تو یہ سوچا جا رہا ہوگا. ٹھیک ہے، جو سوچا جا رہا ہوگا، ٹھیک ہے، ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے، لیکن جو جیسے ہم گلی ڈنڈا کھیلتے ہیں تو جو بھی ابھی کھیل سوچی گئی ہوگی، اٹکل جو لگا رہے ہیں کہ اگر وہ بھی ایسا ہو جائے، وہ بھی ایسا ہو جائے، اور اگلا جو سوچا، جیسے یہ اصل میں یہ میلٹنگ پارٹ میں ہمیشہ رہا ہے نا، یہ منصوبہ رہا ہے کہ گلدستہ قیادت آ جائے، 3 سال رہے، صاف کرے، اور صاف کرنے کے بعد جو ہے نا وہ پھر اس کے بعد کس لیول تک صاف کرے؟ یعنی وہ کم از کم یہ کہ جو پارٹی لیڈرشپ ہے نا، اس کے جو بڑے 10-15 آدمی ہوتے ہیں وہاں تک صاف کر دیں، یہ تصور ہے. اور یہ صاف کرنے کا وہ پروسیس شروع کرنا چاہتے ہیں 88 سے چلا کہ جس نے بھی اس عرصے میں گند کیا یہ صاف ہو جائے. وہ 300-400 بندوں کی لسٹیں بنی ہوئی ہیں، پہلے سے تیار ہیں، سارا کام ہوا ہے. لیکن بات یہ ہے، اس جو دنیا کے حالات کو آپ دیکھیں، جبکہ آپ کے اوپر کئی طرح کے پریشرز ہیں، جن میں انڈیا کی طرف سے ہے، ایران کی طرف سے ہے، مشرق وسطیٰ میں حالات جس تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں، تو آیا یہ ٹائمنگ اس سارے ایجنڈے کو سامنے رکھ کے دیکھیں اس کا کیا مطلب بنے گا؟ سوٹ ہی نہیں کرتی، سوٹ نہیں، کسی اور اسٹریٹجی کا حصہ بنتی ہے. آپ نادانی میں کچھ غلط کرنے جا رہے ہیں، اس سے انارکی پھیل سکتی ہے، اس سے انارکی پھیلے گی، کیونکہ بہرحال یہ سارے چور ہیں. یہ تو پھر وہ کمبل میری بات سنیں، یہ سارے چور ہیں، اور اس بات پر یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے. میثاق جمہوریت پہلے سے موجود ہے، اور فوج سے حالات نہیں سنبھالے جائیں گے. سارے اکٹھے ہو کے جب کھڑے ہوں گے، فوج حالات نہیں سنبھالے سکے گی، اور یہ وہ شے ہے جو امریکہ چاہتا ہے. آخری بات یہ ہے، اور نواز شریف کی آپ ٹون دیکھیں نا، جو اس نے ابھی لواری ٹنل پہ تقریر کی ہے، وہ انڈیکیٹ کر رہی ہے بہت ڈیفرنٹ ٹون ہے. یس نہیں بیگ صاحب دیکھیں، ابھی چونکہ ہم کہتے ہیں کہ نظام، تو گویا ابھی آپ نظام بدلنے کے خواب بھی چھوڑ دیجیے. پھر کیا یہ بات درست ہے؟ نہیں، خواب تو نہیں چھوڑنے چاہیے، ایک صحیح کام کو کرنے کی صحیح طریقے سے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، شروع کر دیا جائے وہ پروسیس، چاہے اس کے کرنے کے امکانات آپ کو ظاہر میں کتنے بھی کم نظر آتے ہوں، آپ کو صحیح راستے پر، صحیح انداز میں، صحیح وقت پر صحیح کام بھی کرنا چاہیے. اور وہ انداز وہی ہے جو ابھی خالد محمود صاحب نے بتایا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آسمان سے کوئی ایسی شے آ جائے، یعنی وہی معجزہ جسے ہم کہتے ہیں، دعا کرنی چاہیے، لیکن وہ جو چھوٹا سا اصلاح کا پودا ہے وہ لگا دیں کہ کبھی نہ کبھی وہ بڑھ کے ایک درخت بنے. سر وہ جو ہم ایک کوشش کر رہے ہیں نا، وہ اصلاح کا نہیں، ہم اس ملک کا حصہ ہیں نا، ہم کوئی بیرونی ایجنڈا لے کے تو نہیں چل رہے نا. جو لوگ اس قوم کی اصلاح چاہتے ہیں تو وہ یہ کام شروع کریں. ان کے پاس ہم سے بہت بڑھ کے وسائل ہیں، وہ لائیں، قرآن مجید کو لے کے آئیں، لوگوں کو اس کے ذریعے سے تبدیل کریں، یہ معاشرہ تبدیل کریں، ہم سے بہتر کر سکتے ہیں. جبکہ یعنی کہ یہ ہمارا کوئی وہ کاپی رائٹ نہیں ہے کہ جی کوئی نہیں کر سکتا، عمران خان کرے. ہم تو راستہ دکھا رہے ہیں، ہم تو بہت پیچھے رہ جائیں گے. ہم تو اتنے چھوٹے سے ہیں، کسی کو تاریخ میں یاد بھی نہیں رہے گا کہ یہ ہم نے پلان دیا تھا. یہاں اتنی بڑی بڑی جماعتیں موجود ہیں، اتنے بڑے بڑے ادارے موجود ہیں، کرنا چاہیں تو ہم سے بہت اعلیٰ طریقے سے کر سکتے ہیں. تنظیم اسلامی اس میں صرف ایک بات، لیکن ہو کیا رہا ہے میں آپ کو بتاؤں، ہو یہ رہا ہے کہ جو آپ کے اس طرح کے اسٹریٹجک ادارے ہیں جہاں پالیسی بنتی ہے، وہاں یہ سوچا جا رہا ہے مذہب کے بغیر تو ہمارا گزارا نہیں ہے، لیکن مذہب کون سا ہو، وہی میٹھا میٹھا اقبال والا نہیں ہونا چاہیے. وہ بڑا اقبال جو ہے ریڈیکل تھا، اس سے بڑا فتنہ فساد پیدا ہوتا ہے. اب مجھے بتائیں، یہ مذہب جو اس وقت جس کو یہ پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے لیے کوئی جگہ ہے معاشرے میں؟ اگر ہے تو وہ اقبال والے کے لیے. تو آئیں اس کی طرف، ہماری نجات اس کے ساتھ ہے، دین کے ساتھ ہے، اس کے علاوہ ہم رہ ہی نہیں سکتے. بالکل ٹھیک. تنظیم اسلامی اپنے پلیٹ فارم کو یوز کر رہی ہے ان لوگوں تک یہ بات پہنچانے کے لیے، ان لیڈرز تک، کہ بھائی آپ غلط طرف جا رہے ہیں، آپ اس طرف آئیں. یہ جو طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ماخوذ ہے، مسنون ہے، معصور ہے، اس پر آئیں. کوئی تنظیم اسلامی کوئی ایفرٹ ہے؟ دیکھیں، صرف خواص تک ہی، لیڈروں تک ہی نہیں، عوام تک بھی پہنچا رہی ہے. عوام تک تو ہے، پہنچا رہی ہے. نہیں، خواص تک بھی کوشش ہے. یہ یہاں تک کہ جیسے انہوں نے کہا کہ ہم ایک چھوٹی جماعت ہیں، تو ہم اس لحاظ سے چھوٹے بندے بھی اتنے چھوٹے ہیں کہ خواص ہمیں گھاس نہیں ڈالتے. تو سیدھی سی بات ہے. تو جس شخص تک یا جس ادارے تک ہماری رسائی ہوتی ہے، اس تک یہ پیغام پہنچا دیتے ہیں. آپ کی پوری دعوت سب کو معلوم ہے. جو خواص جنہیں آپ کہہ رہے ہیں نا، ایک ہمارے بعض رفقا کو اتنی ڈیٹیل میں نہیں معلوم جتنا انہیں معلوم. ڈسک بنے ہوئے ہیں.
یہ ہمارا پروگرام تھا. ایوب بیگ صاحب آپ کی تشریف بہت شکریہ. خالد عباسی صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے: اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. تنظیم اسلامی اپنے اس پروگرام کو پیش کرتی ہے ہر اس جماعت کے سامنے کہ جناب آپ اس کو اختیار کر لیں. ملک میں بہتری، تبدیلی صحیح معنوں میں اسی صورت میں آ سکتی ہے جب یہاں کا نظام تبدیل کیا جائے. بہترین سے بہترین قیادت بھی آ جائے، نظام جب تک تبدیل نہیں ہوگا وہ اس میں بہترین نہیں لا سکتی. یہ ہمارا نظریہ ہے، یہ ہمارا پختہ یقین ہے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور تمام اہل پاکستان، تمام مسلمانوں کو ہدایت دے، ان کی حفاظت فرمائے اور سب سے بڑھ کر پاکستان کی حفاظت فرمائے اور اسے اسلام کا قلعہ بنائے. اس پروگرام کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. ہمارا ای میل ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.